لیکن پہلی چیز آپ کو سمجھنی یہ ہے کہ عید کی خوشی ہمارے لیے کیوں ہے؟ عید کے دن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ عید کی خوشی محض نیا لباس پہن لینا یا عمدہ کھانا کھا لینا یا سیر و تفریح کر لینا، اس کا نام عید کی خوشی نہیں ہے، بلکہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ عید کے دن کا ایک نام حدیث شریف میں یوم المغفرت بتایا گیا ہے کہ عید کا دن یہ مومن کی مغفرت اور نجات کا دن ہے۔ تو تفصیلاً جو علماء نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ وہ روزہ دار بندے جنہوں نے واقعی شریعت کے مطابق اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، روزے کا مہینہ پورا ہوا، عید کا چاند نکل آیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے مومن نماز عید کے ارادے سے اپنے مکان سے نکلتا ہے، چاہے وہ نماز عید محلے کی مسجد میں پڑھے، چاہے عیدگاہ میں پڑھے، جہاں پر بھی وہ نماز عید کو ادا کرے، جہاں اس کے لیے موقع ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار بندہ عید کے دن نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے مکان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالی ہر مومن بندے کے ساتھ رحمت کے 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر مومن بندے کے ساتھ رحمت کے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے، اور ایک فرشتہ تو اس مومن کے سامنے رحمت کا نورانی جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلتا ہے، اور دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے جو اس مومن بندے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ اگر کوئی شیطان، کوئی آفت، کوئی بلا اس مومن بندے پر حملہ کرنا چاہے تو یہ فرشتہ بچاتا ہے۔ دیکھو عیدگاہ کے لیے روزہ دار مومن بندہ کس شان سے روانہ ہو رہا ہے کہ آگے بھی رحمت کا فرشتہ جھنڈا اٹھا کر چل رہا ہے اور پیچھے بھی رحمت کا فرشتہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ بندہ عیدگاہ یا مسجد جہاں اسے نماز ادا کرنی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ رحمت کے فرشتے سمٹ کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس بندے مومن نے نماز عید کو ادا کیا، 2 گانا ادا کر لیا اور خطبہ سن لیا، اور اس کے بعد دعا کے لیے جب مومن بندے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ جب مومن بندے عیدگاہ میں 2 گانے عید ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ، جبکہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، لیکن اپنے حبیب کی امت کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ، میرے یہ بندے جنہوں نے مہینے بھر کا روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی،
میری رضا اور خوشی کے لیے مشقت جھیلی، گناہوں سے بچے، اور اب یہ عیدگاہ میں آ کر کے ثم یعجون الی الدعاء، اب عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے میری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو فرشتوں بتاؤ ما جزاء عبادی، ان میرے بندوں کی جزا، ان کا بدلہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی انہیں کیا دیا جائے، جبکہ رب تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، لیکن یہ اس کی شان کریمی، یہ اس کی رحمت، یہ کرم نوازی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو ہی بہتر جاننے والا ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی علیم و خبیر ہے، تو ہی اپنی شان کے لائق اپنے ان بندوں کو اس کی جزا عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وعزتی و جلالی، یعنی اے فرشتوں گواہ رہنا، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اور قسم ہے اپنے علو و رفعت کی، کہ میں آج اپنے ان بندوں کو محروم نہیں کروں گا، میں آج اپنے ان بندوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اب تم اپنے مکانوں کو اس شان سے لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہارے تمامی گناہ معاف کر کے آج تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہیں بخش دیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت سے ندا ہوتی ہے تو وہ بندے بارگاہ رب سے جب لوٹتے ہیں دعا مانگ کر فارغ ہو کر، تو گویا مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا پروانہ لے کر کے لوٹتے ہیں۔ اسی لیے عید کے دن کا ایک نام یوم المغفرت ہے، یعنی مومن کی نجات کا دن، مومن کی بخشش کا دن۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جب بندے عیدگاہ سے پروانے نجات لے کر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو شیطان چیختا ہے، اپنے سر کے بال نوچتا ہے، سر پر مٹی ڈالتا ہے، اور چیخ کر کے اپنی ذریت کو جمع کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی ذریت جمع ہوتی ہے تو شیطان سے پوچھتی ہے کہ اے میرے سردار، آج تیرا کیا حال ہے؟ تو سر کے بال کیوں نوچ رہا ہے؟ اتنی چیخو پکار کیوں کر رہا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ آج یہ دن میری ذلت کا دن ہے، یہ میری رسوائی کا دن ہے کہ میں نے تو امت محمدی کے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں لے جانا چاہا، لیکن اس امت نے روزے رکھے، عید کا دگانا کیا، اپنے رب کو راضی کر کے آج مغفرت کا پروانہ لے کر یہ عیدگاہ سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ ان کی عزت کا دن ہے اور آج میری رسوائی کا دن ہے۔ تم یہاں عید کی خوشی محض کھانے پینے ہی کی نہیں ہے یا اچھے لباس کی نہیں ہے، عید کی خوشی حقیقتاً مومن مرد عورت کے لیے اس لیے ہے کہ آج یہ مومن کی عزت کا دن ہے، مومن کی نجات کا دن ہے، مومن کے لیے مغفرت کا دن ہے اور شیطان کی ذلت و رسوائی کا دن ہے۔ لہذا آنے والے دنوں کی قدر کرو کہ رب تعالیٰ نے کیسی نعمت سے نوازا، کیسی برکتوں سے نوازا۔ یہیں پر ضمناً یہ بات ذہن میں سوچ لیں کہ ممکن ہے کہ مسلمان ماں بہنیں ہماری مسلمان عورتیں سوچیں کہ مردوں کو عیدگاہ میں تو نجات کا پروانہ ملا، وہاں سے نجات اور بخشش کا پروانہ لے کر لوٹے، ہمیں عیدگاہ میں جانا نہیں، ہمیں دگانا پڑھنا نہیں۔ تم یہاں اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا کہ جو نعمت مرد عیدگاہ میں پہنچ کر کے لے کر لوٹتے ہیں، رب تعالیٰ عورتوں کو وہ نعمتیں گھر بیٹھے عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کی رحمت
نہ روزہ دار بندوں کو محروم کرتی ہے نہ روزہ دار بندیوں کو محروم کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی ادب کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی طور پر ہمیں عید منانے کا شعور عطا فرمائے۔ اور پھر علماء کرام نے نفلی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی عید کے متعلق حدیثیں نقل کی ہیں کہ واقعی بندے مومن جس نے روزہ رکھا، رمضان شریف کا ادب کیا اور اب آج عید کے دن وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے اپنے نبی کے فرمانے کے مطابق اس نے سنت کے مطابق غسل کیا، سنت کے مطابق اس نے نیا یا پرانا ہی صحیح دھلا پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے احترام میں، عید کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے، سرکار فرماتے ہیں من مسا طیبن تو لم تمسہ النار، کہ جس نے میری سنت سمجھ کر کے عید کے دن کوئی خوشبو اپنے بدن پر لگائی کہ آج یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو اس پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ یا خوشبو تو ہمارے کپڑے پر لگی، خوشبو تو بدن پر لگی، چاہے مرد ہو یا عورت، سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت سمجھ کر کے عید کا احترام کرتے ہوئے اپنے کپڑے بدن پر خوشبو لگائی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ من اغتسل یوم الفطر، جس نے میری سنت سمجھ کر کے عید کے دن غسل کیا کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے اور میرے نبی کی سنت ہے آج کے دن غسل کرنا، تو سرکار فرماتے ہیں امن من فضائل اکبر یوم الحشر، تو وہ شخص قیامت کے دن حشر کے فتنے سے بچ گیا، یعنی اسے میدان محشر میں عافیت اور سلامتی نصیب ہوگی۔ تو یہ آنے والا دن ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس دن کو لہو و لعب میں نہ گزارا جائے، فضولیات میں نہ گزارا جائے، خوشی اگر ہم منائیں تو شریعت کی حدوں میں رہ کر منائیں، اللہ و رسول کی رضا کے مطابق منائیں، تاکہ عید کی جو حقیقی نعمت ہے وہ ہمیں میسر آ جائے۔ یہیں پر ایک روایت ذہن میں آ گئی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ کے حبیب کا کرم دیکھو، اپنے غلاموں پر، اپنے امتیوں پر کتنی نوازش ہے اور کتنی کرم نوازی ہے۔ یہ سرکار کی رحمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ اپنی امت پر کتنے کریم اور رحیم ہے۔ بات ضمناً سمجھانے کے لیے آ گئی، بات طول دینا مقصد نہیں ہے، تھوڑی دیر کی ہی گفتگو ہے کہ دیکھیں امت سے متعلق ایک بات ذہن میں اچانک آ گئی کہ اللہ کے حبیب کا کتنا کرم ہے۔ تفسیروں میں ذکر آتا ہے اور اس روایت کا تذکرہ